عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کی کتاب سورج مکھی سے آج بہت ہی اہم سبق جس کا نام ہے لالک جان شہید پڑھیں گے۔ یہ سبق بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور اس میں سے اکثر سوالات بھی آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو غور سے پڑھیں اور اس کی مشق بھی ہم حل کریں گے، اور یہ مشق بھی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز ہوتا ہے: نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا گیا ہے۔ یہ اعزاز مسلح افواج کے صرف ان فوجیوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی پرخطر حالات میں بہادری کا بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ زمین پر، سمندر میں یا فضا میں اپنے وطن کو دشمن سے بچاتے ہوئے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ نشان حیدر فوج کے کسی بھی رینک یعنی درجے کے جوان کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک و قوم کی طرف سے شہید کے لیے عقیدت و احترام کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو پہلی 4-5 لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں بہت سے الفاظ ہیں جو کہ مشکل ہیں۔ ان الفاظ کے معنی بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ اپنی عادت بنا لیں کہ لغت یعنی ڈکشنری جو ہے، اردو لغت کا ضرور مطالعہ جاری رکھیں تاکہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھتا رہے۔ آپ دیکھیں کتاب میں یہ خاص الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں یہ چند ایک ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے اس سبق کو تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو کہ جن کے معنی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو اس میں سے بنیادی اہم باتیں کیا ہیں؟ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ تو اب آپ کو یہ یاد ہے جو پہلے بھی آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں میں نے آپ سے میرا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی سبق کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی لائنیں پڑھنے کے بعد ان لائن کے اندر ہی سے سوالات اور جوابات خود ہی حل کرتے ہیں، یعنی MCQs اس کے بناتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات مرتب کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں، یہ جو چند لائنیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے بھی بہت سے سوالات بن رہے ہیں جو کہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اس میں سے کون کون سے سوالات بن سکتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، تو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ اس کے 4 آپشن آپ نے خود بنانے ہیں، اور جو ٹھیک ہے اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگا دینا ہے۔ اس کے بعد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا گیا۔ اب سوال یہ بن سکتا ہے کہ نشان حیدر کا نام کیوں رکھا گیا اور یہ نام کس کی نسبت سے رکھا گیا؟ تو اس کی 4 آپشن آپ دے دیں گے، اور پھر اس کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر آپ نے ٹک کر دینا۔ اس کے بعد آگے یہ اعزاز مسلح افواج کے صرف ان فوجیوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی پرخطر حالات میں بہادری کا بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔
اور غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب یہ بہت لمبی لائن ہے، لیکن آپ نے اس میں سے سوال خود ہی تلاش کرنا ہے، خود ہی آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکھ دیں گے کہ یہ اعزاز یعنی نشان حیدر کا اعزاز کن فوجیوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ خود ہی سوال بنائیں گے۔ سمندر میں یا فضا میں اپنے فوجی دشمن سے بچاتے ہوئے، یعنی زمین، سمندر اور فضا، زمینی فوج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں سے آپ نے خود ہی 4 آپشن بنا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جو سمندر میں فوج ہوتی ہے، سمندری حدود کی حفاظت کرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بحریہ، ٹھیک ہے؟ جو زمین کی فوج ہے اسے بری فوج کہتے ہیں۔ اسی طرح جو فضا میں یعنی زمین اور آسمان میں کے درمیان جو فضا ہے، جو خلا ہے، اس میں جو فوج ہے اس فوج کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو فضائی حدود کی نگرانی کرتی ہے، دشمن سے بچاتی ہے، کس کو؟ اپنی وطن کی سرزمین کو، اس کو کہتے ہیں ایئر فورس، فضائیہ۔ اسی طرح یہ آگے بھی سوال آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ چند سوالات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ خود ہی بنائیں گے، اور اس کے بعد آگے جو ہے سبق اس کو ہم جاری رکھیں گے کہ پاکستان کی افواج میں نشان حیدر کے بعد جو اعزازات ترتیب وار دیے جاتے ہیں وہ ہلال جرت، یہ ہے کے نیچے زیر ہے، ہلال جرت، ستارہ جرت اور تمغہ جرت ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تک 11 شہداء نشان حیدر کا اعزاز پا چکے ہیں۔ 10واں اعزاز حوالدار لالک جان شہید نے حاصل کیا۔ وہ 1999 میں کارگل کے محاذ پر بھارتی فوجوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ ان کی جرأت اور بہادری اور وطن سے بے مثال محبت کا ایک ثبوت ہے۔ کارگل مقبوضہ کشمیر کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سطح سمندر سے 2600 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ والا جس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، واقع ہے، بعض لوگ اس کو واقعہ پڑھ دیتے ہیں، واقعہ، اور وہ واقعہ لفظ اور ہے، یہ واقع ہے یعنی اس مقام پر موجود ہے۔ یوں تو کارگل میں مجاہدین آزادی تقریباً 10 سال سے بھارتی افواج سے لڑ رہے تھے، تاہم کا مطلب ہے پھر بھی جولائی 1999 میں کارگل کی دراس وادی میں صورتحال اس قدر نازک ہو گئی کہ پاکستانی اور بھارتی افواج براہ راست مقابلے پر آ گئیں، یعنی آمنے سامنے آ گئیں۔ بھارتی افواج اور مجاہدین نے 80,000 سے زائد بھارتی فوجیوں کو نرغے میں لے لیا، یعنی گھیرے میں لے لیا، نرغے میں لے لیا، گھیرے میں لے لیا۔ حوالدار لالک جان چھٹیوں پر شمالی علاقہ جات میں اپنے گاؤں ہندور آئے ہوئے تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ کارگل میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ انہوں نے چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار نہ کیا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے معرکہ کارگل میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت لالک جان نے اپنی والدہ سے درخواست کی، کیا درخواست کی؟ میرے لیے خلوص دل سے دعا کریں کہ میں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے شہادت حاصل کروں۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، آئندہ جو ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی ہم اسی طرح تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ ہی لکھنے ہیں۔ تو جو خاص الفاظ اس میں بیان کیے گئے ہیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں نا، خاص الفاظ ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پر خطر، خطروں سے بھرا ہوا، محاذ، مقابلے کی جگہ یا میدان جنگ، صورتحال،
نازک ہونا، صورتحال نازک ہونا، مشکل دور یا وقت۔ مرغے میں لینا کا مطلب ہے گھیرے میں لے لینا۔ زد میں آنا، یہ لفظ ابھی اگلے صفحے پہ جا کے آئے گا، لیکن آپ نوٹ کر لیں، زد میں آنا کسی وار کے اثر میں آنا۔ ڈٹے رہنا، موجود رہنا۔ تو یہ خاص الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جو الفاظ معنی ہیں وہ بھی اچھی طرح یاد کریں، اور اس کے علاوہ جو سوال و جواب ہیں اس میں ایم سی کیوز آپ خود بنائیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے۔ تو اس سبق میں سے اہم باتیں نوٹ کریں، اور یہ سبق جو ہے بہت ہی اہمیت بھی رکھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اس کے سوال و جواب جو اس کے مشق میں دیے گئے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں کہ اس کے جوابات اس صفحے میں کہاں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔